नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सूरत आले इमरान में जो आयात तौहीद थी उन पर मैं पिछले दरसों में मुख्तसर सी रोशनी डाल चुका हूँ। मैंने सूरत आले इमरान के इब्तिदाई दर्स में अर्ज़ किया था कि सूरत आले इमरान की इब्तिदाई 80 आयतें जो उतरी हैं वो उस मौके पे उतरी जब नजरान से ईसाइयों का वफ़द, जिनमें उलमा थे, पीर थे, चौधरी थे, वो मदीने में आया और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ईसा की उलूहियत पर मुनाजरा किया। तो ये इब्तिदाई 80 आयतें, उनके शुबहात, उनके एतराज़ात, उसके जवाब में अल्लाह ने उतारी। तो सूरत आले इमरान का एक मज़मून होगा मुशरिकीन की तरफ से, ईसाइयों की तरफ से तौहीद पर होने वाले शुबहात और तौहीद पर होने वाले एतराज़ात के अल्लाह जवाब देंगे। नजरान के ईसाइयों ने आपके सामने सबसे पहली बात हज़रत ईसा की उलूहियत पर ये पेश की कि हमें इंजील में उनके मुतालिक इब्नुल्लाह के लफ्ज़ मिलते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो इब्नुल्लाह नहीं तो आप ही बताएं कि उनके वालिद का नाम क्या है। तो उसके जवाब में अल्लाह ने सूरत आले इमरान की आयत नंबर 59 में कहा कि ईसा की मिसाल तो उसी तरह है जिस तरह आदम, तो आदम को बग़ैर माँ बाप के पैदा किया था, तो हज़रत ईसा की वालदा तो थी, बाप नहीं थे, तो बाप का ना होना उनकी उलूहियत की या इब्नुल्लाह की दलील बन गई है। फिर उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक आपके कुरान में भी तो रूहुल्लाह, कलेमतुल्लाह इस तरह के अल्फाज आए हैं। उन्हें अल्लाह का कलमा कहा गया, उन्हें अल्लाह की रूह कहा गया। तो ऐसे लफ्ज़ जो हैं रूहुल्लाह, कलेमतुल्लाह, ये उनकी उलूहियत की दलील है कि वो माबूद हैं और उनको बड़े इख्तियारात हासिल हैं। उसके जवाब में सूरत आले इमरान की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फरमाया हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात। उसी अल्लाह ने आप पर किताब उतारी जिसकी कुछ आयतें मुहकम हैं, हुन्ना उम्मुल किताब, और वो जो मुहकम आयतें हैं वही है किताब की असल। अकायद अहकाम उन्हीं आयतों से साबित होंगे। व उखर मुतशाबिहात, और कुछ और आयतें हैं जो मुतशाबिहात में से हैं। जिन लोगों के दिलों में कजी होती है, मैल है शिरक वाला, कजी है शिरक व कुफ्र वाली, वो मुतशाबिहात आयतों के पीछे भागते हैं। क्यों भागते हैं? इब्तिगा अल फितना, फितने की तलाश में, और उसकी वो तावील ढूंढते फिरते होते हैं कि कलेमतुल्लाह से क्या मुराद है, रूहुल्लाह से क्या मुराद है, इससे उनकी उलूहियत साबित हो रही है। वो इसकी खोज में लगे रहते हैं। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, हालांकि जो मुतशाबिहात हैं आयतें, उनका मफहूम और उनकी मुराद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो जिनके दिलों में मैल है, शिरक की कजी है, वो मुतशाबिहात आयतों के पीछे भागते हैं। वर्रासिखून फिल इल्म, और जो इल्म में मजबूत लोग हैं, मुवाहिद लोग हैं, मोमिन लोग हैं, वो कहते हैं हम मुतशाबिहात के साथ ईमान लाते हैं। ये है तो अल्लाह की तरफ से, कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने नाजिल किया ये सब कुछ, लेकिन इनका मफहूम
ہم نہیں جانتے، ان کا صحیح مفہوم جو ہے وہ صرف ہمارا رب جانتا ہے۔ تو کچھ آیتیں محکم ہیں قرآن پاک میں اور کچھ آیتیں متشابہات میں سے ہیں۔ ایک جگہ پہ سورۃ ہود میں اللہ نے کہا احکمت آیاتہ، اس قرآن کی ساری آیتیں محکم ہیں۔ تو وہاں محکم سے کیا مراد ہے؟ مضبوط، جس کے دلائل بڑے مضبوط ہیں۔ یا محکم سے وہاں مراد یہ ہے کہ اب کوئی ایسی کتاب نہیں آئے گی جو قرآن کو منسوخ کرے۔ قرآن نے پہلی کتابوں کو منسوخ کیا، لیکن قرآن کے بعد کوئی ایسی کتاب نہیں آئے گی جو قرآن کو منسوخ کرے۔ یہ محکم کا معنی ہے۔ ایک دوسری جگہ پہ اللہ نے کہا کتاباً متشابہن، یہ جو قرآن ہے اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے تو یہ متشابہن ہے۔ تو وہاں متشابہات سے کیا مراد ہے؟ فصاحت میں، بلاغت میں، کلام کی ندرت میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیتیں ہیں، دلائل میں، کلام کی ندرت میں، فصاحت میں، بلاغت میں۔ تو وہاں متشابہن کا یہ معنی ہے۔ اور یہاں جو اللہ نے کہا کہ کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہات میں سے ہیں، تو اس کی مراد، اس سے مطلب یہ ہوگا، مراد یہ ہوگی کہ کچھ آیتیں محکم ہیں جن کے دو معنی نہیں ہیں، بالکل واضح معنی ہے، اور اسی سے احکام ثابت ہوتے ہیں، اسی سے عقائد ثابت ہوتے ہیں۔ اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، جن کا مفہوم واضح نہیں ہے یا ان کے ایک سے بھی زیادہ مفہوم بن جاتے ہیں۔ تو جن کے دلوں میں شرک کا کھوج ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جس طرح عیسائی لگے کلمۃ اللہ، روح اللہ، یا سورتوں کی ابتدا میں جو حروف ہیں جنہیں ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، تو یہ بھی متشابہات میں سے ہیں۔ قرآن پاک میں اور بھی ایسی آیتیں ہیں، ید اللہ، وجہ اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، تو یہ متشابہات میں سے ہیں۔ اس کی کھوج میں نہیں لگنا، اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے، اللہ کا چہرہ کیسے ہوگا۔ بس یہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ ہیں تو آیتیں ہمارے رب کی طرف سے، لیکن ان کا صحیح مفہوم جو ہے وہ ہمارا رب بہتر جانتا ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے اور جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے اور ٹیڑھا پن ہے، شرک کی کجی موجود ہے، وہ متشابہات کے پیچھے لگ جائیں گے۔ روح اللہ کہا گیا، کلمت اللہ کہا گیا، تو یہ حضرت عیسیٰ کی الوہیت کی دلیل ہے۔ اور وہ بالکل جو واضح آیتیں ہیں قرآن مقدس کی، ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوگی۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کہا تھا ان اللہ ربی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور جو اللہ تمہارا بھی رب ہے، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ کتنی واضح آیت ہے، کتنا واضح ارشاد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں شرک کی کجی موجود ہے وہ ان محکم آیتوں کے پیچھے نہیں جائیں گے، متشابہات کے پیچھے جائیں گے کہ انہیں روح اللہ کہا گیا ہے، انہیں کلمت اللہ کہا گیا ہے۔ ایک جگہ پہ سورۃ زخرف میں، سورۃ زخرف کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے کہا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ تو ہمارے بندے تھے۔ کتنے واضح لفظوں میں اللہ نے وہاں اعلان کیا، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، حضرت عیسیٰ تو ہمارے بندے تھے، عبد تھے، ہم نے ان پر انعام کیا تھا۔ لیکن یہ محکم آیتیں ہیں، ان سے عقائد ثابت ہوتے ہیں، ان سے احکام ثابت ہوتے ہیں، اور راسخون فی العلم جو ہیں وہ انہی محکم آیتوں پہ عمل کرتے ہیں، اور متشابہ آیتیں جو ہیں ان کا ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں جو محکم آیتوں کے مطابق ہو جائے، اس طرح کا مفہوم بیان کرتے ہیں، یا اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ ان کا مفہوم، ان کی مراد کیا ہے۔ اور جن کے دلوں میں کھوج ہے، شرک کی بیماری ہے، وہ محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ آیات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ نے عیسائیوں کے پہلے شبے کا آیت نمبر 7 میں جواب ارشاد فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین۔